سوال ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں محترم بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی خوشی ہمیں ملتی ہے اس کے بدلے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں پر لائٹس وغیرہ لگا کر لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر کے یا پھر ہم جلوس وغیرہ نکال کے یہ سارے کام ہم کریں، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک بنیادی بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو حالیہ جو عید میلاد النبی کے موقع پر ایک تو اس کو عید کا تہوار دے دیا گیا اور اس موقع کے اوپر جو مروجہ جلوس نکالا جاتا ہے، لائٹس لگائی جاتی ہیں، اس کا سب سے پہلے یہ انعقاد کس نے کیا؟ دیکھیں مظفر الدین ابو سعید کوکبری ایک مسلم بادشاہ گزرا ہے، اس نے لگ بھگ تقریباً 5 صدیاں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس نے یہ کام کیا۔ اب آپ خود ہی سوچیں بحیثیت مسلمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب 5 صدیاں بعد ایک کام کا ایجاد ہوا ہے تو وہ کس طریقے سے دین ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی اس طرح کا عمل کیا جس پر ہمارا حکم یا ہمارا عمل موجود نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس بات کو مد نظر رکھیے۔ دوسرا، قرآن مجید کے اندر کچھ آیات جو ہمارے بھائی ہیں وہ پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، جب اللہ تعالیٰ تم پر کوئی فضل کرتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ خوشی جب کوئی انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حوض کوثر دیا۔ جب حوض کوثر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جب حوض کوثر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ حکم دے دیا، اور وہ حکم یہ تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کو حوض کوثر ملا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ خوشی منانے کا طریقہ تو اس قرآن ہمیں خود ہی بتا رہا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی یہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، تو اس کو اللہ کے رسول نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپس کے اندر مسئلے کو دیکھ کے بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ سوموار کا روزہ رکھا کرو، ساتھ میں جمعرات کا، اور یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ ایک روزہ رکھیں گے، نہیں، یہ تو ہفتے کے اندر ایک سوموار آتا ہے اور ایک جمعرات آتا ہے، 2 روزوں کی اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی یہ میری پیدائش کی خوشی کے طور پر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ذرا مشکل کام تھا مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا کہ انہوں نے کہا 12 ربیع الاول کو ہم اس طرف نہیں جاتے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش 9 کو ہوئی یا 12 کو، اس بحث کو چھوڑ دیں، بھلے کس تاریخ کو بھی 9 کو ہوئی ہے، یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ ایگزیکٹلی یاد رکھیں، لیکن اللہ کے رسول نے دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے، آپ سوموار کا روزہ بھی رکھو اور جمعرات کا بھی روزہ رکھو۔ تو مسلمانوں نے شارٹ کٹ مارا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی اور انڈین مسلمان تو ویسے بھی شارٹ کٹ جو راستہ ہے اس کے اوپر زیادہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مہینے کے 8 روزے بنتے ہیں اور سال کے یہ 12 8 96 96 روزے بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے برخلاف تو ہم نہیں جا سکتے نا، اس کے برخلاف تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ ایک اہم پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر کی زندگی خلافت والی تھی، اس کے اندر بھی یہ دن آیا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا، اس کے علاوہ چاروں امام جو فقہ کے جو مشہور 4
امام ہے، ان کی زندگی میں آیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ دن ان کی زندگی میں بھی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کوئی سیلیبریشن نہیں کی۔ تو خدا را مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہی اصل محبت ہے، اور یہی اصل دین کا طریقہ ہے۔